السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدیہ خانم کو آمادہ پا کر کرشن راؤ نے اپنی جوان بیٹی مالتی کو آواز دی، جو رشتے میں سعدیہ خانم کی بہن ہوتی تھی۔ مالتی چاندی کے کٹورے میں سعدیہ کے لیے پانی لے کر آئی۔ اس کے چہرے پر تناؤ تھا، اجنبیت تھی۔ مذہب کی تبدیلی مالتی کو سعدیہ خانم سے بہت دور لے گئی تھی۔ سعدیہ نے بھی اس بیگانگی کو زیادہ اہمیت نہیں دی، البتہ چاندی کے کٹورے کو غور سے دیکھا، جس سے کرشن راؤ کی امارت کا اظہار ہو رہا تھا، اور شاید جان بوجھ کر چاندی کا یہ قیمتی برتن سعدیہ خانم کے سامنے لایا گیا تھا کہ اس طرح ایک بیوہ اور فاقہ کش عورت کرشن راؤ کی دولت کے مظاہرے سے متاثر ہو سکے۔ مگر یہ کرشن راؤ کی خام خیالی تھی۔ سعدیہ خانم نے دنیا کی کسی شے سے تاثر قبول کرنا اس وقت ختم کر دیا تھا جب اس کا شوہر قتل ہوا تھا، اور ماں باپ نے خون کے رشتوں پر خود غرضی اور زمانہ پرستی کی سیاہی مل دی تھی۔ اس صورت میں کرشن راؤ کا یہ نقرئی کٹورا سعدیہ خانم کو کیا متاثر کر سکتا تھا؟ پھر بھی اس نے اسلامی رواداری سے کام لیتے ہوئے مالتی کی مزاج پرسی کی۔ تم ٹھیک تو ہو مالتی؟ سعدیہ خانم کے لہجے میں وہی اپنائیت تھی، مگر مالتی کے چہرے پر نخوت کے سائے نمایاں تھے۔ اس نے پانی لاتے وقت سعدیہ خانم کو دیکھ کر اپنی مذہبی رسم کے مطابق سلام بھی نہیں کیا تھا۔ پھر جب سعدیہ خانم نے مالتی کی خیریت دریافت کی تو اس غرور کی نمائش میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ہاں ٹھیک ہوں، مالتی اس طرح جواب دے کر چلی گئی تھی جیسے کوئی شخص کسی بھکاری سے پیچھا چھڑانے کے لیے اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے۔ اس بد سلوکی کے جواب میں سعدیہ خانم کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھر آیا، جس میں نہ کوئی شکایت تھی، نہ کوئی مطالبہ اور نہ کوئی طنز۔ کرشن راؤ نے بیٹی کے اس جارحانہ سلوک کا اندازہ کر لیا تھا، اس لیے فوراً ہی تلخ فضا کا رخ دوسری طرف موڑ دیا اور سعدیہ خانم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب بتاؤ کہ تم نے ہم لوگوں کو کس لیے یاد کیا ہے؟ میں ایک شدید ضرورت سے آپ کے پاس آئی ہوں۔ سعدیہ خانم نے تکلف کی تمہید کا سہارا لیے بغیر کہا، اور اس سے پہلے کہ کرشن راؤ سعدیہ سے اس کی ضرورت کی وضاحت طلب کرتا، وہ خود ہی بول اٹھی، میں آپ کے یہاں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنا چاہتی ہوں۔ بوڑھے کرشن راؤ نے اپنی سود خور نگاہوں سے چند لمحوں کے لیے سعدیہ خانم کی طرف دیکھا، پھر اس قدر سرد لہجے میں بولا جیسے کوئی زہریلا سانپ اپنے شکار کو دیکھ کر ہونٹوں پر زبان پھیر رہا ہو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھگوان کے دیے ہوئے دھن سے یہ گھر بھرا پڑا ہے، جتنی ضرورت ہو قرض لے لو۔ زندگی میں کبھی کوئی موقع میسر آئے تو واپس لوٹا دینا، ورنہ میں ابھی سے معاف کیے دیتا ہوں۔ منافقانہ محبت کی یہ شبنم آگ بجھ گئی، اور سعدیہ خانم کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا پورا چہرہ جھلس گیا ہے۔ نہیں کرشن راؤ جی، وہ انسان قرض کس طرح لے سکتا ہے جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہوں؟ سعدیہ خانم نے روایتی صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی لفظوں میں اس آرزو کی تپش تھی جو سینے کی گہرائیوں میں جل رہی تھی، تمہارے تو دونوں ہاتھ سلامت ہیں۔ کرشن راؤ کا کثیف ذہن ایک لطیف زبان کی نزاکتوں کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ خدا میرے ہاتھوں کو برقرار رکھے گا، یہ سچ ہے کہ قرض لینے والے ہاتھ کٹ چکے ہیں، شاید آپ کو نظر نہیں آئے۔ سعدیہ خانم کا لہجہ پرسکون تھا۔ میں سمجھ گیا۔ کرشن راؤ نے ایک بار پھر لہجہ بدلا، میں تو اپنا فرض ادا کر رہا تھا۔ تمہیں میری محبت کا یہ انداز پسند نہیں تو پھر جس طرح تم خوش رہ سکو، میں ہر حال میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے آپ کی مدد درکار نہیں، روزی چاہیے۔ سعدیہ خانم صاف اور وادی لہجے میں بول رہی تھی، مجھے دل سے تو یہ بات گوارا نہیں، مگر تمہاری خاطر برداشت کر لوں گا۔ کرشن راؤ ایک مرتبہ پھر انتہائی عیارانہ انداز میں پلٹا تھا، تم گھر کا کام کاج کر دیا کرو، اس کے بدلے میں تمہیں 2 وقت کی روٹی اور ماہانہ تنخواہ مل جایا کرے گی۔ بھوک کے عفریت کے خلاف حصار کھینچنے کے بعد
سعدیہ خانم کو شجاع الدین کامران کے مستقبل کی فکر ہوئی۔ وہ ذاتی حیثیت میں ایک پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے اپنے بیٹے کو بھی علم کی دولت سے مالا مال دیکھنا چاہتی تھی۔ دہلی میں جس قدر بڑی درسگاہیں موجود تھیں، ان کے نگران حکومت وقت کے زیر اثر تھے۔ وہ پہلے ہی کامران پر ان مکتبوں کے دروازے بند کر چکے تھے۔ مجبوراً سعدیہ خانم نے عارضی طور پر بیٹے کی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا تھا، مگر جب 2 وقت کی روٹی میسر آنے لگی تو ایک بار پھر سعدیہ خانم کے دل میں کامران کی تعلیم جاری رکھنے کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ بالآخر کئی دن تک غور و فکر کرنے کے بعد ایک اندھیری رات میں سعدیہ خانم نے مولانا شمس الدین کے دروازے پر دستک دی۔ مولانا شمس الدین ان علماء میں سے ایک تھے جنہوں نے سعدیہ خانم کو اپنے یہاں قیام کرنے کی پیشکش کی تھی، مگر سعدیہ خانم نے مولانا کے غربت و افلاس کو دیکھ کر وہاں رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر بھی وہ اس مرد مسلمان کا بڑا احترام کرتی تھی۔ مولانا شمس الدین نے بھی کبھی کوئی سرکاری ملازمت قبول نہیں کی۔ وہ خود بھی دن بھر محنت مزدوری کرتے تھے اور پھر عصر کی نماز کے بعد مغرب تک چھوٹے بچوں کو کسی معاوضے کے بغیر مذہبی تعلیم دیا کرتے تھے۔ مولانا کے اس کردار سے متاثر ہو کر سعدیہ خانم نے شب کی تاریکی میں ان کے دروازے پر دستک دی تھی۔ دستک کی آواز سن کر مولانا شمس الدین دروازے پر آئے اور ایک برقع پوش خاتون کو اپنے سامنے پا کر چند لمحوں کے لیے حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر جب سعدیہ خانم نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا تو مولانا شمس الدین نے اسلامی تواضع کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعدیہ خانم کو خوش آمدید کہا۔ زمین کے اجلے فرش پر بیٹھ کر سعدیہ خانم نے مختصراً اپنی تباہی کی داستان مولانا شمس الدین کو سنائی اور پھر اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کامران کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کر دیں، ورنہ ایک یتیم بچہ دنیا کی سنگ دلی کا شکار ہو کر اپنے راستے سے بھٹک جائے گا۔ مولانا شمس الدین پہلے بھی سعدیہ خانم کی دکھ بھری زندگی سے کسی قدر واقف تھے، اور آج جب رائے نعیم الدین ذیشان کی بیوہ نے اپنے فسانہ غم کے مزید اوراق الٹے تو مولانا بہت دیر تک اس باہمت خاتون کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ پھر انتہائی غم زدہ لہجے میں کہنے لگے، بیٹی، میں نے تو اپنے وسائل کی حد تک تمہارے غم بانٹنے کی کوشش کی تھی، مگر تمہاری غیرت نے اسے گوارا نہیں کیا۔ یہ امر بہت تکلیف دہ ہے، مگر اس سے انسانی کردار کی بلندی کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر اس بلندی پر عمل کا ایک چراغ روشن ہوتا ہے، اور اس چراغ کی روشنی میں گم کردہ راہ مسافر اپنی منزل تلاش کرتے ہیں۔ تم بھی ایک ایسا ہی چراغ ہو جسے تیل کی نہیں انسانی خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم سے پہلے بھی دختران اسلام نے ایسے بہت سے چراغ روشن کیے ہیں۔ تم اس راستے پر اکیلی چلنے والی نہیں ہو۔ یاد رکھو کہ میرے پاس تمہارے لیے صرف خوبصورت الفاظ نہیں، شرکت غم کا جذبہ بھی ہے اور عمل بھی۔ تم کسی احسان کو محسوس کیے بغیر مجھ سے جو کچھ طلب کرو گی، میں تمہیں اس باپ کی طرح دے دوں گا جس پر بیٹی کے بے شمار حقوق ہوتے ہیں۔ مولانا شمس الدین کی گفتگو سن کر سعدیہ خانم آبدیدہ ہو گئی۔ مجذوب بابا کے بعد یہ دوسرا موقع تھا جب سعدیہ خانم نے کسی غیر انسان کے سامنے آنسو بہائے تھے۔ پھر وہ اس شخص کا شکریہ ادا کر کے اپنے گھر لوٹ گئی جو رشتوں کے اعتبار سے باپ نہیں تھا، لیکن حقیقی باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان تھا۔ اب سعدیہ خانم کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہ کامران کو لے کر کرشن راؤ کے گھر چلی جاتی تھی۔ کامران ابھی اتنا چھوٹا تھا کہ وہ اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ کرشن راؤ کے یہاں سعدیہ خانم کی ذمہ داریاں گھر کی صفائی اور پانی بھرنے تک محدود تھیں۔ دوپہر تک وہ اس کام سے فارغ ہو جاتی، پھر شجاع الدین کامران کو عصر کی نماز سے کچھ دیر پہلے مولانا شمس الدین کے یہاں چھوڑ آتی۔ مولانا کا گھر سعدیہ خانم کے مکان سے قریب تھا، اس لیے اسے یہ آسانی میسر تھی کہ جیسے ہی مغرب کی اذان کے وقت مولانا کے یہاں بچوں کے درس کا وقت ختم ہوتا، وہ کامران کو لے کر گھر آ جاتی اور پھر کھانا کھا کر ایک کھنڈر نما مکان میں دونوں ماں بیٹے سو جاتے۔ نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے
اکثر کامران اپنی ماں سے مختلف سوالات کرتا۔ اس کے باپ کو کس لیے مار ڈالا گیا؟ یاسمین ہمارے گھر کیوں نہیں آتی؟ نانی اور نانا نے ہمیں اپنے گھر سے کیوں نکال دیا؟ آپ کرشن راؤ کے یہاں جھاڑو کیوں دیتی ہیں؟ ہمارے نوکر کہاں چلے گئے؟ شجاع الدین کامران ایسے بہت سے سوالات اپنی ماں سے پوچھتا رہتا۔ سعدیہ خانم اسے کیا بتاتی کہ اس کے باپ کو کس جرم میں موت کی سزا دی گئی، اور یہ قریبی رشتہ دار ان دونوں کی زندگی کے صحرا میں تنہا چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ یہ ایسے سوالات تھے جن کے جوابات سن کر کامران کے معصوم ذہن پر برا اثر پڑ سکتا تھا۔ اس لیے سعدیہ خانم نہایت ہوشیاری سے بیٹے کو ٹالنے کی کوشش کرتی، یہاں تک کہ وہ مضطرب اور بے سکون بچہ تھک کر سو جاتا اور کچھ دیر بعد اچانک چیختا ہوا اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ اب تک کوئی رات ایسی نہیں گزری تھی کہ شجاع الدین کامران نے اپنے مرحوم باپ کو خواب میں نہ دیکھا ہو، اور بے نیام شمشیریں لیے ہوئے کچھ لوگ اس کا تعاقب نہ کر رہے ہوں۔ یہ ایک ایسا خواب تھا جو کامران کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ سعدیہ خانم نے اپنی بے چارگی اور بیوگی پر صبر کر لیا تھا، مگر کامران کی یہ مسلسل اذیت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ مختلف زاویوں سے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ کسی طرح کامران کے ذہن سے باپ کی موت کے اثرات زائل ہو جائیں، مگر وہ ایک حقیقت تھی، اور جب کوئی خوفناک خیال یا کوئی تلخ یاد بچے کے ذہن پر نقش ہو جائے تو پھر اس نقش کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ کامران کے ساتھ بھی یہی صورتحال کسی سائے کی طرح لپٹی ہوئی تھی۔ لاوارث اولاد کے لیے باپ کا نعم البدل کوئی دوسرا شخص نہیں ہو سکتا۔ پھر سعدیہ خانم کامران کو کس طرح مطمئن کرتی؟ تلسماتی کہانیوں اور جھوٹے خوابوں سے ایک بچہ کچھ دیر کے لیے بہل سکتا ہے، مگر یہ محرومیوں کا مستقل علاج نہیں۔ سعدیہ خانم کو کامران کے احساس محرومی اور مسلسل خوف و دہشت نے ایک ناقابل بیان کرب میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ اس سلسلے میں مولانا شمس الدین سے بھی کئی بار ذکر کر چکی تھی، اور مولانا اسے یقین دلا چکے تھے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یادوں کا یہ زخم بھر جائے گا، اور کامران تصورات کے اذیت ناک گرداب سے نکل کر خوشگوار لمحات کے ساحل پر ٹھہر جائے گا۔ مگر یہ سب قیاس آرائیاں تھیں اور انسانی ذہن کے تراشے ہوئے امکانات تھے۔ کامران یادوں کے بھنور سے نکل بھی سکتا تھا اور اس میں الجھ کر غرق بھی ہو سکتا تھا۔ پھر ایک دن سعدیہ خانم لرز کر رہ گئی۔ جب وہ حسب معمول کامران کو لینے کے لیے مولانا شمس الدین کے گھر پہنچی تو مولانا نے بتایا کہ وہ کسی ضرورت کے تحت اندر چلے گئے تھے۔ واپس آئے تو کامران پڑھنے والے بچوں کے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ پھر جب انہوں نے دوسرے بچوں سے کامران کے متعلق دریافت کیا تو بچوں نے بتایا کہ وہ اپنے گھر چلا گیا ہے۔ یہ سن کر سعدیہ کانپ گئی۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں مولانا شمس الدین سے کہا، کامران گھر نہیں پہنچا ہے۔ مولانا شمس الدین کے چہرے پر ندامت کا ایک تیز رنگ ابھر آیا۔ بیٹی، مجھ سے بھول ہو گئی۔ میں یہ سمجھ کر مطمئن ہو گیا تھا کہ مکانوں کی چند قطاریں چھوڑ کر تمہارا گھر ہے، اس لیے کامران آسانی سے پہنچ جائے گا۔ سعدیہ خانم کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، مولانا شمس الدین نے ایک غم زدہ ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں مغرب کی نماز ادا کر لوں، پھر تمہارے ساتھ مل کر کامران کو اس وقت تک تلاش کرتا رہوں گا جب تک وہ تمہاری آغوش محبت تک نہیں پہنچ جاتا۔ یہ کہہ کر مولانا قریب مسجد کی جانب چلے گئے اور ساتھ ہی اپنی بیوی سے کہتے گئے کہ وہ ان کے آنے تک سعدیہ خانم کی دلجوئی کرتی رہے۔ پھر جب مولانا مغرب کی نماز ادا کر چکے تو انہوں نے سعدیہ خانم سے کہا، بیٹی، تمہارے خیال میں کامران گھر کے علاوہ اور کہاں جا سکتا ہے؟ بزرگ، میں اس سلسلے میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتی۔ سعدیہ خانم کی آواز ابھری، مگر اس طرح جیسے اس کا دل ڈوب رہا ہو۔ چلو پہلے تمہارے گھر دیکھتے ہیں، شاید اس دوران وہ پہنچ گیا ہو۔ مولانا شمس الدین نے ایک امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ جواب میں سعدیہ خانم نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے
مولانا کے پیچھے پیچھے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ سعدیہ خانم نے یہ 200 گز کا فاصلہ اس طرح طے کیا جیسے وہ موت کی ہولناک وادی سے گزر کر اپنے مکان تک پہنچی ہو۔ راستے میں ایک امید موہوم تھی کہ شاید کامران گھر پہنچ گیا ہو، مگر جب قریب پہنچ کر سعدیہ خانم نے دروازہ بند دیکھا تو اس کا دل ڈوبنے لگا اور قدم غیر متوازن نظر آنے لگے۔ مولانا شمس الدین ایک شکستہ ماں کے جذبات کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے فوراً سعدیہ خانم کو سہارا دیا اور غم کے اس سیلاب کو روکنے کے لیے الفاظ کے بند باندھنے لگے۔ تم تو ایک شجاع اور حوصلہ مند خاتون ہو، ابھی تو خدا نے تمہیں کسی بری خبر سے محفوظ رکھا ہے، پھر تمہارے چہرے پر مایوسی کے یہ آثار کیسے؟ بزرگ، جانے والا مجھ سے سب کچھ لے گیا، بس یہ ایک اس کی نشانی ہی تو رہ گئی ہے۔ خدا وہ وقت نہ لائے کہ آفات کے غبار میں یہ نشانی بھی گم ہو جائے۔ کامران کی روح پوشی نے سعدیہ خانم کو اس طرح ڈھا دیا تھا جیسے مسلسل بارشوں سے کوئی بھی دیوار بیٹھ جاتی ہے۔ مولانا شمس الدین کی یادداشت کے ذخیرے میں جس قدر الفاظ موجود تھے وہ انہوں نے سب کے سب سعدیہ خانم کی تسکین قلب کے لیے استعمال کر ڈالے، مگر ایک ماں کو کسی طرح قرار نہیں آ رہا تھا۔ فراق کا علاج صرف وصال ہے، کسی اور دوا سے یہ مرض ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی کشمکش میں بہت دیر گزر گئی۔ اچانک مولانا شمس الدین کے ذہن میں ایک خیال ابھرا۔ تم بتاتی ہو کہ وہ اپنی ماموں زاد بہن یاسمین سے بہت مانوس ہے، کہیں کامران اپنے نانا کے گھر نہ چلا گیا ہو؟ مولانا کا یہ خیال ایک واضح مفہوم رکھتا تھا جسے سنتے ہی سعدیہ خانم بے قرار ہو گئی۔ ہاں، یہ ممکن ہے، اس کے لہجے میں وحشت تھی۔ پھر ہمیں اعتماد خان کے مکان پر تلاش کرنا چاہیے۔ نہیں، میں اپنی غرض کے لیے وہاں نہیں جاؤں گی، وہ دروازے میرے لیے بند ہو چکے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی یہ اطلاع دے کہ وہاں کامران کی لاش پڑی ہوئی ہے، تب بھی میں اپنے بیٹے کے تن مردہ کو اٹھانے وہاں نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر سعدیہ خانم رونے لگی۔ خدایا، مجھ پر رحم کر، میں تیری بہت گناہگار نام لیوا ہوں، تم نہیں تو میں خود جاؤں گا۔ یہ کہتے کہتے مولانا شمس الدین سعدیہ خانم کے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ اعتماد خان کا مکان کافی فاصلے پر تھا، مگر اس محلے کے آخری کنارے پر آباد تھا۔ پھر جیسے ہی مولانا چند قدم آگے بڑھے، انہیں رات کے اندھیرے میں 2 سائے نظر آئے۔ ایک سایہ بہت مختصر تھا جس پر کسی بچے کا گمان ہوتا تھا۔ مولانا شمس الدین ٹھہر گئے۔ وہ بھی بچے کو لیے سعدیہ خانم کے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ مولانا کو یقین سا آ گیا کہ وہ بچہ شجاع الدین کامران ہے۔ پھر جب فاصلے کم ہوئے تو بچے کی سسکیاں ابھرنے لگیں۔ میں وہاں نہیں جاؤں گا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ چند لمحوں کے بعد وہ شخص بچے کو لیے ہوئے رائے نعیم الدین ذیشان کے دروازے پر پہنچ گیا۔ مولانا شمس الدین بھی اسی شخص کے ساتھ پلٹ آئے تھے۔ مولانا نے دیکھا کہ ماں بے قرار دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ پھر جب سعدیہ کی نظر کامران پر پڑی تو اس نے کسی حجاب کے بغیر اپنے بچے کو ایک اجنبی شخص کے ہاتھ سے چھین کر سینے سے لگا لیا۔ بیٹے، تم کہاں چلے گئے تھے؟ پہاڑوں جیسی استقامت رکھنے والی عورت ریت کی طرح بکھر گئی اور تیز آواز سے رونے لگی۔ آنے والا اجنبی شخص چند ساعتوں کے لیے خاموش کھڑا رہا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ سعدیہ خانم اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی تو وہ خود ہی بول اٹھا، سعدیہ بی بی، یہ میں ہوں، ترکمان خان۔ دراز قامت اجنبی کی بھاری آواز گونجی۔ سعدیہ خانم نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ اس کے باپ اعتماد خان کا افغانی نسل ملازم ترکمان خان تھا۔ سعدیہ اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ ترکمان خان کو اس کی شادی سے 1 سال پہلے ملازم رکھا گیا تھا۔ ابھی سعدیہ خانم ترکمان خان سے کچھ پوچھنے بھی نہیں پائی تھی کہ وہ خود ہی کہنے لگا، تمہارا بیٹا کامران آقا کے گھر چلا گیا تھا اور آقا کو یہ بات پسند نہیں۔ ان کا حکم ہے کہ یہ دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرے۔ یاسمین بی بی کی ماں نہیں چاہتی کہ ان کی بیٹی پر ایک یتیم بچے کا سایہ پڑے۔ یہ کہہ کر ترکمان خان آگے بڑھا، مگر چند قدم چل کر
واپس لوٹ آیا۔ سعدیہ بی بی، مجھے معاف کرنا کہ میں اپنے آقا کے حکم سے مجبور ہوں۔ ایک شخص کے دل میں ہمدردی کا ایک دھندلا سا جذبہ ابھرا تھا، مگر آقا کی وفاداریوں نے فوراً ہی اس جذبے کو قتل کر دیا۔ جاؤ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، تم سب مجبور ہو۔ سعدیہ خانم اچانک بھڑک اٹھی تھی، لیکن ترکمان خان جا چکا تھا۔